رانا صاحب اب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو گیا ہے تو اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس میجورٹی ہے لیکن سمپل میجورٹی ابھی تک نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ حکومت کیوں نہیں بن رہی؟ آپ کی پارٹی کے پاس سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے تو آپ مل کے حکومت بنا لیں، لیکن آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں اپوزیشن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ مختلف رائے جو ہے وہ دونوں طرف موجود ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ 5 حلقوں میں جو ہے وہ کچھ اسٹیشنز کے اوپر کسی جگہ پہ 10 ہے، کسی جگہ پہ 3 ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ووٹ جو ہے وہ تھوڑے ووٹوں سے وہاں پہ جو ہے وہ ہار جیت ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے حلقے میں پاکستان کی طرح لاکھوں ووٹ نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ 50,000 40,000 کے ووٹ پہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اور وہی 18-20 ہزار کاسٹ ہوتا ہے، 4 5 جو ہے وہ وہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ 15 تاریخ کو فائنل نمبر جو ہے نا وہ طے ہوگا، اور اس نمبر میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون بھی میجورٹی پارٹی بن سکتی ہے؟ میجورٹی پارٹی نہیں تو کم از کم اس میں کوئی 2 یا 3 نمبر کا اضافہ ہمارے ہو سکتا ہے، یعنی اس وقت ہمارا نمبر 6 ہے، پیپلز پارٹی کا 10 ہے، جو آزاد ہیں وہ 7 ہیں، اسی طرح سے باقی ان میں سے آزاد میں سے 2 آپ کے ساتھ ہیں؟ 2 ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ سے وڈرا کیے تھے، تو 8 اور 10 کا فرق ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے، تو لیکن بہرحال ہم پیپلز پارٹی کا ایز میجورٹی پارٹی جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مبارکباد بھی دی ہے۔ باقی گورنمنٹ کے بارے میں نہ تو پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کیا، نہ اس بارے میں ابھی تک پارٹی نے کوئی ڈیسیجن کیا ہے، تو جیسے ہی معاملات فائنل ہوتے ہیں تو اس کے بعد مل کے بھی حکومت بن سکتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ چاہے تو اسے کم از کم 3 ووٹ اور چاہیے، تو اگر وہ ووٹ حاصل کر لیں گے تو وہ بھی بن سکتی ہے۔ جی ندیم افضل چند صاحب، تو ابھی 15 تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے اور 5 حلقوں کا رزلٹ ابھی آنا ہے۔ دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے بھی وہاں جو مداخلت کر سکتی تھی وہ کی ہے، اپنے وزراء کے ذریعے، اپنی مشینری کے ذریعے جتنا ایک مینیج کر، وہ بڑا سینسٹیو سا خطہ ہے، اور ابھی بھی جو رزلٹ لیٹ ہو رہے ہیں، کچھ ریکاؤنٹنگ، یہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک طرف کہتا ہے کہ فلاں بندے داخل ہی نہیں ہو سکتے، دوسری طرف کہتا ہے وزراء پھر رہے ہیں، اور 2 جگہ تو ریکاؤنٹنگ وزراء نہیں، میں ریکاؤنٹنگ تو ہمارے کہنے پہ ہو رہی ہے، ہمارے کئی جگہ پہ آپ نے فرشتے ہی چینج کر دی ہیں پولنگ والے دن، کئی جگہ پہ پولنگ سٹیشن ہی چینج کر دی ہے، صبح گئے لوگ ووٹ ڈالنے، نیچے سڑک کے ساتھ پولنگ لیکن سٹیشن پھر بھی آپ کو تو وہ پہاڑی پہ 2 گھنٹے کی پیدل مسافت میں اوپر پہاڑی کے اوپر یہ بتائیں کہ یہ جو 5 یعنی کہ 5 سیٹوں کا جو پورا رزلٹ دن باقی ہے، صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک کوئی شکایت نہیں ہے کسی بات نہیں، دیکھیں رانا صاحب، شکایت وہاں لوگوں نے روڈ بھی یہ بلاک حفظ کی ہیں، ما تقدم کے لیے کہتے رہے ہیں، نہیں، کہ جی وہ کچھ ہو رہا ہے، روڈ بھی بلاک کی ہیں وہاں بالکل لیول پلینگ فیلڈ آپ نے نہیں دی، یہ بالکل بڑی کلیئر بات ہے، اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی چیز، کوئی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نون لیگ کو وہاں پہ، یہ بڑی کلیئر بات ہے، مطلب میں تو وہاں رہا ہوں نا 1 مہینہ، اور وہاں یقین کریں، حالانکہ کبھی ان کی حکومت تھی، میجورٹی تھی، انہوں نے ان کا چیف منسٹر رہا ہے، لیکن کیونکہ وہاں کی صورتحال ذرا مختلف ہے، وہ کوئی جی ٹی روڈ نہیں ہے وہاں پہ، لوگوں نے 10 حلقوں میں ووٹ دیے ہیں، باقی تو 19 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی فرسٹ یا سیکنڈ ہے، 19 سیٹوں پہ۔ اچھا یہ بتائیں اور جو نون لیگ کے تو کینڈیڈیٹ آؤٹ آف 24، میرا خیال ہے 8 حلقوں میں، اچھا اس وقت 16 حلقوں میں، نہیں سر 8 حلقوں میں، 16 حلقوں میں، چند صاحب یہ بتائیں کہ جو 5 2 حلقے تو ہم 100 ووٹ سے ہارے ہیں، جو 5 رزلٹ آنے والے 24 ووٹوں سے آ رہے ہیں، 35 ووٹوں سے آ رہے ہیں، جو 5 رزلٹ آنے والے ہیں ان میں سے آپ کو کتنی امید ہے، کتنے ملیں گے؟ رزلٹ وہ آ چکے ہیں، وہاں پہ نوٹیفیکیشن دوسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے درخواست دی ہے کہ جی ریکاؤنٹنگ کی، تو وہ 2 جگہ پہ انہوں نے بھی دی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں 2 جگہ پہ ہم نے دی ہوئی ہے، ری پولنگ بھی ہونا ہے 3 حلقوں میں، ری پولنگ بھی ایک پولنگ اسٹیشن پہ، 2 پولنگ اسٹیشن پہ ری پولنگ بھی ہونا تو ہے، آپ کو ریکوائرڈ میجورٹی کے لیے 3 سیٹیں اور چاہیے؟ انشاءاللہ مل جائیں گی، ہیں انشاءاللہ مل جائیں گی، مل جائیں گی آپ؟ مل جائیں گی، تو اگر 3 ان کو مل گئی تو وہ کام برابر ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھیں آپ فیڈرل حکومت ہے ان کی، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ،
اس وقت تو ارباب تو پھر مطلب بادشاہ ہے نا، اگلے اس وقت کوئی موقف کے لیے ابھی سے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تھوڑے قانون کی حکمرانی ہے، بادشاہت ہے نا اس یہ وقت۔ بجٹ اسی لیے ڈیلے ہو ندیم رہا چند صاحب کی بجٹ اسی لیے ڈیلے ہو رہا تھا۔ ندیم چند صاحب کی یہی خوبی ہے۔ نہیں بجٹ ڈیلے تو بجٹ تو ان کی ڈیمانڈ اتنی تھی، دیکھیں یہ 18ویں ترمیم کو بھی چھیڑنا چاہتے تھے، NFC کو بھی چھیڑنا چاہتے تھے، کئی معاملات میں کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنا چاہتے تھے، تو وہ سارے معاملات میں بیٹھ کے چھوٹے صوبوں کا تحفظ پیپلز پارٹی نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے نا، تو یا مہربانی اس معاملے میں PTI کی بھی انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہمارے اچھا تو PTI جو ہے جی اس کو 2 اس کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں اور 1 مجلس وحدت المسلمین، تو 3 ووٹ تو آپ کے پاس بھی ہیں گلگت بلتستان میں، پیپلز پارٹی کو 3 ووٹ چاہیے، آپ دیں گے ان کو؟ دیکھیں میں ایک بات تو جو چند صاحب کی اور رانا صاحب کی ڈسکشن سے، دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے وہ واضح بالکل کلیئر ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی، ہم تینوں سیاسی بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ایکسپیرینس ہیں دونوں جو مشران ہیں، اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ان دونوں پارٹیوں نے ہم سے زیادہ جھٹکے کھائے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جو سمجھ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی۔ ہم نے بھی جھٹکا کھایا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ اس طرح کے الیکشن کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے نام یہاں سے بھیج دیں، اور وہاں پہ وہ میں نے پچھلی بار بھی آپ کے پروگرام میں کہا، یہ اتنے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ اتنے اربوں روپے خرچ کرنا، یہ اتنی بدنامی اپنے سر لینا، پورا اگر 17 سیٹوں سے 2/3 بن سکتے ہیں تو 15 سیٹوں میں رانا صاحب نے تو بڑا مزے کا کہہ دیا کہ 2-3 سیٹوں کی بات ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں تو انہوں نے گیم سے ہی باہر کر دیا نا، ہمارا تو الیکشن کمیشن میں جو ہمارے پارٹی کا الیکشن ہے اس پہ سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہم نے گلگت بلتستان میں کسی سے اتحاد کیا، اگلے دن جب پتہ چلا ان کا نشان کینسل کر دیا، جنید اکبر کو نہیں چھوڑا، اسد کیسر کو نہیں چھوڑا، سلمان اکرم راجہ کو نہیں چھوڑا، اگلے طرف منسٹرز جس طرح چند صاحب نے کہا کہ کیمپین کریں۔ دیکھیں آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ تجربے سے اور مشکلات سے گزرتے تو آپ سیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور کنٹینیوسلی اس کو گلگت بلتستان میں حکومت کسی کی بھی آ جائے، پورے پاکستان کا بیڑا غرق ہے، تو گلگت بلتستان میں کون سی دودھ اور سوال میں نے یہ کیا جو ہے یہ چل پڑیں پیپلز گی۔ پارٹی کو 3 ووٹ چاہیے، آپ کے پاس 3 ہم ووٹ تو ہیں۔ فی الحال بھی میری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، میں اس پہ یہ کوئی اچھا، کامنٹ فی الحال نہیں آپ کرنا فیصلہ چاہتا، نہیں لیکن ہماری خواہش تو ہے یہ ہمیں مل، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ PDM کی حکومت وفاق میں بھی ہے، اور ہم ٹی وی کے ذریعے سننے میں آ رہا ہے تو ہم PDM کا تو حصہ نہیں ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، اور ہم اپوزیشن میں رہیں تو ہم بہتر رہیں گے وہاں پہ۔ لیکن ہمارا وہاں کا جو ووٹر ہے، سوری گستاخی کی معافی، پلیز ایمانداری کی بات بتاؤں، جو ہماری وہاں کے ورکر ووٹر ہے نا، اس کا دل ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری حکومت نہ بنے، اسی طرح نون لیگ کے ورکر کا بھی شاید یہی دل ہوگا۔ ہاں یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہے یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنانی ہے۔ ہمارے لوگوں کا دل ہے کہ وہ PTI کے ساتھ اور MWM اور آزاد کے ساتھ، اس کی وجہ نا جی اور JUI کے اس کی ساتھ، وجہ ہے کہ آپ کے اکثر امیدواروں کو ووٹ ہی PTI کا پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ PTI کے وہی لوگ پہلے پارٹی میں تھے جو PTI میں گئے تھے، تو وہ یہ تو پارٹیوں میں یہ کیا چکر ہے کہ PTI کا ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے؟ لائک مائنڈڈ ووٹ ہے، لائک مائنڈڈ حامد میر صاحب دیکھیں، گلگت بلتستان کی یوتھ نے، آپ جو بھی کر لیں، آپ کسی کو نہ چھوڑیں، رزلٹ چینج کریں، یہ اب ایک ہیبٹ بن گیا ہے، یہ کوئی نئی بات ابھی نہیں رہی، اب لوگ بھی نارمل ہو گئے اس کے ساتھ کہ یہ بربادی آنی ہے، اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون کون جیتے گا۔ انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے۔ PTI کے وہاں پہ جو لوگ گلگت بلتستان کی یوتھ نے ثابت کیا وہاں پہ کہ وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ بندہ جیل میں جس سے آپ ساری سختیوں برداشت کر رہا ہے، وہ پہاڑیوں کے سر پہ بھی ایک گھر ہے نا، وہاں پہ بھی آپ جا کے پوچھیں گے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، رزلٹ جو بھی ہوگا حقیقت یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا رانا سنالا صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، ابھی تک بلوچستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، پاکستان میں اور ابھی تک شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے قائم ہے۔ پاکستان میں قائم ہے۔ 2 دن قبل ہم آلموسٹ پورا دن رہے ہیں ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ ساری چیزیں طے ہو گئی، تو یہ بجٹ پیش ہونا ہے۔ تو بس پوچھنا یہ ہے کہ یہ قائم و دائم پوچھنا یہ ہمیں ہے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، یہ جو آپ نے قائم و دائم ہمارے لیے کافی ہے۔ جو رانا چند صاحب جو ہے نا، بس آپ نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں زرداری صاحب کے ساتھ جو آپ نے 6-7 گھنٹے گزارے، تو اس کے بعد آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ آپ کی
آپ کی ان کے ساتھ محبت چلتی رہے گی یا بیچ میں پی ٹی آئی کوئی کباب میں ہڈی بن جائے گی؟ دیکھیں یہ ہماری جو محبت ہے نا، یہ پاکستان کے لیے جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں، اور جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، وہ چند صاحب تو ایسے مستیاں کرتے رہتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں۔ انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے۔ یہ محبت جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جب بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پارٹی نے بھی اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے تو انہوں نے اس کا راستہ نکالا ہے۔